عزیز بھائی سے ہماری بات جاری ہے. عزیز فیصل بھائی، آپ تھوڑی سی شاعری پہ بھی بات کریں گے جو آپ کی ایک پہچان ہے، اور الحمدللہ یہ پہچان اب تو سردوں سے دور نکل گئی. ہندوستان اور جہاں جہاں پہ دنیا میں اردو سمجھی جاتی ہے وہاں آپ کا ایک نام ہے. تو تھوڑی سی ہم شاعری پہ بات کریں گے. آپ اپنا کلام ہمیں نظم میں بھی اور غزل میں بھی، آپ دونوں میں لکھتے ہیں. آپ کا پسندیدہ ویسے میڈیم کون سا ہے مزاح میں؟ مزاح میں میرا پسندیدہ میڈیم غزل ہے، لیکن میں نے تقریباً بہت سارے میڈیم میں لکھا ہے. غزل کے علاوہ بھی قطعات لکھے ہیں اور جناب اکائی اشعار بھی لکھے ہیں. پھر میں نے کچھ بہت سارے تجربات بھی کر رکھے ہیں. تو اب ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا ہم تجربات سے ہم بھی مستفید ہوں. جی بالکل. تو پہلے ہم غزل آپ سے، جو آپ کے ذہن میں، ہم نے اچانک ہی آپ سے یہ سوال کر دیا ہے. سم ٹائم تو بک ہوتی ہے، بک سے بندہ پڑھ لیتا ہے، لیکن وہ چیزیں جو آپ کے حافظے میں محفوظ ہیں وہ ہم تک پہنچائیں. صحیح. پہلے غزل سے ہم چلیے غزل کے 2-3-4 اشعار سنا دیتا ہوں کہ پہلا ذرا مطلب ذرا بھاری ہو گیا، لیکن بہرحال کہ مضر تخلیق ناقدین بھی ہیں، واہ واہ، بعض چھوٹے اکابرین بھی ہیں. مضر تخلیق ناقدین بھی ہیں، بعض چھوٹے اکابرین بھی ہیں. حکم زوجہ نہ ماننے والوں، حکم زوجہ نہ ماننے والوں اس مرض کے معالجین بھی ہیں. واہ واہ، حکم زوجہ نہ ماننے والوں اس مرض کے معالجین بھی ہیں. اس نے لکھے ہیں 8-10 ناول، اس نے لکھے ہیں 8-10 ناول، 8-9 اس کے قارئین بھی ہیں. واہ واہ، 8-9 اس کے قارئین بھی ہیں. اور آخری شعر ہے اس کا کہ 8-9 اس کے قارئین بھی ہیں کہ ہاں کیسے کم ہوں چول زمانے میں، واہ واہ، کیسے کم ہوں چول زمانے میں، فی چول 8 جانشین بھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیسے کم ہوں چول زمانے میں، فی چول 8 جانشین بھی ہیں. یہ غزل تھی جناب. اچھا عزیز بھائی، کچھ شاعری ایسی ہوتی ہے کہ آپ کی نمائندہ شاعری بن جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ وہ غزلیں، وہ اشعار جو آپ کے نمائندہ بن گئے، ہمیں ہمارے سامنے رکھیں؟ وہ میں سناتا ہوں جی کہ مثلا جو سردیاں ہیں، جیسے تو ایک شعر میں نے بہت پہلے کہا تھا، وہ ہر دفعہ سنا بھی جاتا ہے، پسند بھی کیا جاتا ہے. امید ہے سننے والوں کو یہ بھی پسند آئے گا کہ دشمنی یوں کسی سے پالی جائے، واہ واہ، دشمنی یوں کسی سے پالی جائے، اس کے گیزر میں برف ڈالی جائے. واہ واہ، دشمنی یوں کسی سے پالی جائے، اس کے گیزر میں برف ڈالی جائے. ایک اور شعر اسی طرح بہت زیادہ مشہور ہوا ہے کہ کیا یہ کہنا گنج کی توہین ہے، کیا یہ کہنا گنج کی توہین ہے، یہ بھی گویا ایک ٹچ سکرین ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ٹھیک ہے، کیا یہ کہنا گنج کی توہین ہے، یہ بھی گویا ایک ٹچ سکرین ہے. تو اس طرح کی کوئی اشعار. اچھا عزیز بھائی، جس طرح ہر ایک بڑے شاعر جو ہمارے گزرے ہیں ان کا ایک استعارہ بن گیا، جیسے اقبال کا شاہین استعارہ بن گیا، اور بھی دوست گزرے ہیں جن کے کوئی نہ کوئی، آپ کے کلام میں ہمیں بشیراں جگہ جگہ نظر آتی ہیں. تو یہ خیال کہاں سے آیا، اور بہت خوبصورتی سے آپ بشیرہ کو فٹ کرتے ہیں؟ ذرا بشیرہ پہ بھی روشنی ڈالیں اور شعر بھی ہمارے دوست تک پہنچے. جزاک اللہ. اصل میں یہ جو کردار ہے بشیرہ، بلکہ ایک اختصاص میرے بہت سارے دوستوں نے مجھے میری توجہ اس طرف دلائی ہے کہ مزاح کے اندر یہ ہے کہ جو مزاحیہ نثر میں آپ کو کردار مل جاتے ہیں، جیسے کھوجی کا کردار ہے، یا غالباً مشتاق یوسفی نے مرزا عبد القدوس کا کردار ہے، یا اس طرح کے کردار ہمیں مزاحیہ نثر میں یا سنجیدہ شاعری میں بھی، جیسے اختر شیرانی ہے تو ریحانہ اور اس طرح کے، یا جس طرح جون ایلیا نے فارحہ کو استعمال کیے، یہ مل جائے. لیکن جو مزاحیہ شاعری ہے وہ تقریباً کسی مخصوص کردار سے خالی ہے. جس تسلسل سے یہ میرا کردار آیا ہے بشیرہ، یہ میرے جتنے نقاد دوست ہیں انہوں نے مجھے بطور خاص اس پر مجھے مبارکباد دی ہے کہ آپ کے کلام میں بشیرہ نام کا جو کردار ہے وہ بڑی خوبصورتی سے دار آیا ہے. اور بشیرہ دراصل ایک فرضی کردار ہے، ایک ایسی دیہاتن سادہ مزاج لڑکی جو بہت وفادار ہے، بہت حیادار ہے، ٹھیک ہے بہت بھولی، بہت سادی. وہ اتنی سادی ہے کہ اس میں بہت ساری ایسی باتیں بطور مزاح نگار مجھے نظر آ جاتی ہیں کہ جو میں اس کے تھرو پورے معاشرے کی اصلاح
میں کر دیتا ہوں. مثلا میں نے ایک شعر کہا تھا بشیرہ کے بارے میں کہ اب آپ ڈاکٹر ہیں, آپ اس کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ درختوں سے پرندے اڑنے لگتے, درختوں سے پرندے اڑنے لگتے, بشیرہ اتنا اونچا کھانستی تھی. اب آپ کے کلینک پر کوئی مریض آ کر اونچا اونچا کھانسے تو بطور ڈاکٹر آپ کو یقیناً ناگوار, اس رویے کو میں نے بشیرہ کے تھرو جو ہے یہ نظم کیا. اب جب بھی کوئی یہاں زیادہ زور سے کھانسے گا تو بشیرہ ضرور جاتا ہے کہ درختوں سے آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ یار ایسا کھانسو, باہر یہ بجلی کی تار سے پرندے اڑ رہے ہیں, کہ درختوں سے پرندے اڑنے لگتے, بشیرہ اتنا اونچا کھانستی تھی. ایک اور اس کا ورژن دیکھیں کہ اس میں بھی بشیرہ کو میں نے استعمال کیے. 2 شعر ہیں کہ میرے خوابوں میں آتی ہے مسلسل, میرے خوابوں میں آتی ہے مسلسل, یہ لڑکی کتنی لوفر ہو گئی, اور بشیرہ سے شکر پڑیاں پہ مل کر, بشیرہ سے شکر پڑیاں پہ مل کر اچانک مجھ کو شوگر ہو گئی. واہ واہ واہ, اچانک مجھ کو شوگر ہو گئی. اچھا, سم ٹائم جب میں سر پڑھتا ہوں عزیز بھائی بشیرہ کا کردار, تو مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ آپ اس پہ بہتر روشنی ڈال سکیں گے کہ کوئی پیرل اس کا کوئی رقیب بھی ساتھ چل رہا ہے بشیرہ کا, اور بشیرہ کبھی کبھی تھوڑا سا نا آئی تھنک مجھے اس کے ساتھ ہمدردی ہونے لگتی ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا بشیرہ کو ایج نہیں دے رہے, اس کو ایک سائڈ پہ رکھ رہے ہیں, تو وہ کیا وہ اصل میں بشیرہ جو ہے وہ ایک ایسا کردار ہے, میں نے ایک اور انٹرویو میں بھی کہا ہے کہ وہ میرے ساتھ بہت مخلص ہے بہت سادہ, اس کے اندر بہت ساری چول حرکات بھی ہیں جن کا کہ میں ذکر کرتا رہتا ہوں, اس کے تھرو معاشرے کی اصلاح کرتا رہتا ہوں, لیکن وہ اتنی نیک دل ہے, اتنی حیادار ہے کہ وہ میری کسی مذاق کا برا نہیں مناتی. اس کے ساتھ کبھی زیادتی ہوتی نظر آ رہی ہے, میری اس کے ساتھ فرینکنیس ہے, تو میں اس فرینکنیس کا بعض اوقات ناجائز فائدہ جو ہے وہ اسے لینے کی کوشش کرتا ہوں. کچھ اپنے متفرق اشعار اگر کوئی ذہن میں آ رہے ہیں وہ ہمیں عطا کیجیے. ایک شعر اور سنا دیتا ہوں کہ شادی کا ایک بار دیا اس کو مشورہ, شادی کا ایک بار دیا اس کو مشورہ, مانی یہ بات اس نے میری 4 مرتبہ. واہ واہ, شادی کا ایک بار دیا اس کو مشورہ, مانی یہ بات اس نے میری 4 مرتبہ. اور مجھے کچھ جو ایک قطعہ آپ کو سنا دیتا ہوں. جی سر پلیز. کہ یہ ایسی علالت ہے دواؤں سے بھی جس میں تھوڑا سا کسی روز افاقہ نہیں ہوتا. یہ ایسی علالت ہے, آپ اتفاق سے ایک کلینک میں بیٹھے ہیں تو سارے شعر ہی اس طرح کے آ رہے ہیں. یہ ایسی ایک ڈاکٹر کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ہے, ایک ڈاکٹر کو بھی اس کے بعد میں شعر سناتا ہوں کہ یہ ایسی علالت ہے دواؤں سے بھی جس میں تھوڑا سا کسی روز افاقہ نہیں ہوتا. یہ راز کھلا گھوم کے خیبر تا کراچی, چولوں کا کوئی خاص علاقہ نہیں ہوتا. واہ واہ, چولوں کا کوئی خاص علاقہ نہیں ہے نا, یہ پوری دنیا میں پھیلی سرحدیں نہیں ہیں. اچھا, تو وہ ڈاکٹر پر جو شعر ہے آپ یقیناً میری توجہ ہٹانے کی کوشش کریں, لیکن یہ میں ضرور سنوں گا کہ یہ ڈاکٹر پر ہے, آپ بھی ڈاکٹر ہیں. کہ پھر ڈاکٹر کو بھانڈے نہ دھونے کے جرم میں, پھر ڈاکٹر کو بھانڈے نہ دھونے کے جرم میں پیٹا ہے اہلیہ نے سٹیتھوسکوپ سے. دوبارہ سر ارشاد فرمائیے. پھر ڈاکٹر کو, یہ کہیں آپ کے گھر میں یہ پیغام پہنچ جائے, پھر ڈاکٹر کو بھانڈے نہ دھونے کے جرم میں پیٹا ہے اہلیہ نے سٹیتھوسکوپ سے. اچھا عزیز بھائی, میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ماشاءاللہ 2 بکس آ چکی ہیں, تو اب آگے شروع ہو رہا ہے سلسلہ نئی کتاب کے لیے, کب آئے گی کتاب؟ جی بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے ڈاکٹر صاحب. وہ جو میں نے طویل نظم لکھی ہے نا, عشق انداز, جو کہ میں سمجھتا ہوں میری اسپیشلٹی ہے, الحمدللہ اس کی تعریف بھی. سر کس نام سے؟ عشق انداز. عشق انداز, ہاں جی. اس کے اندر 21 کردار میں نے نا شامل کیے ہیں, کہ اصل میں اس کا میں تھوڑا سا چلو خلاصہ بتا دیتا ہوں مختصر صاحب. کہ میں نے نا یہ کہا کہ میں نے اپنی ایک غزل فیس بک پہ لگائی اپنے نام سے, بڑی اچھی سی میری غزل تھی جو میں نے اپنی آئی ڈی سے لگائی, تو میری آئی ڈی کو کسی نے کوئی خاص لفٹ نہیں کرائی. لیکن دوسری میں نے اپنی ایک کمزور غزل, اپنی ایک فیک آئی ڈی بنائی شہزادی کے نام سے, ایک نسوانی آئی ڈی
شہزادی کے نام سے، اور اس کا بڑا بولڈ سا میں نے نا پکچر لگائی نا، بڑی بھڑکیلی ٹائپ، تو وہ میں نے کمزور سی غزل لگائی، تو اس پر تو جناب پروانے جناب وہ پروانہ وار پہنچ گئے، اور وہ 21 کردار ہیں نا پھر اس میں، تو میں نے پھر وہاں پر یہ بتایا ہے کہ ہم لوگ کتنے ویلے ہیں کہ محض ایک تصویر کو دیکھ کر ہم اتنے زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں کہ فوراً ہم عشق جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں، اپنا پروفیشن چھوڑ دیتے ہیں اور ایک غیر ضروری کام میں ہم مطلب الجھ جاتے ہیں۔ تو 21 کرداروں کے زبانی نا، اس میں خوبی یہ ہے کہ مثلا پلمبر نے اس پر جو عشق جھاڑا ہے تو اپنی ٹرمینالوجی میں ڈالا ہے، وہی پائپ اور پلاس اور جناب وہ پی وی سی پائپ اور اس طرح کی وہ ٹرمینالوجی وہ یوز کرتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آیا ہے پیتھالوجسٹ تو وہ اپنی ٹرمینالوجی میں آیا ہے، اگر کوئی حکیم آیا ہے، کوئی اگر اردو کا ٹیچر آیا ہے، اور آخر پر میں چونکہ خود سکول کا پرنسپل ہوں کہ ایک سکول کا پرنسپل کس طرح اپنے شعبے سے بددیانتی کرتا ہے اور اس کو اپنے کام کو چھوڑ کر فضول کام میں کس طرح انٹینگل ہوتا ہے، تو وہ نظم 21 کرداروں والی نا، اب اس کا چونکہ اگلا کام میرا یہ ہے کہ میں اس نظم کو آگے لکھ رہا ہوں۔ واہ واہ، تو ابھی میں نے اس کے 2 کردار پر لکھ چکا ہوں، آگے بھی وہ سلسلہ جاری۔ پھر میرے پاس جو مواد موجود ہے، کم از کم 2 مزاحیہ کتابوں کا مواد میرے پاس موجود ہے، انشاءاللہ جلد ہی 1-2 سال کے اندر اگر وقت نے اور زندگی نے مہلت دی تو میں انشاءاللہ وہ لے آؤں گا۔ عزیز بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم بھی دیا، اور آپ سے آخری میں ایک کوشچن پہلے پوچھنا چاہیے تھا، حروف کے دوستوں کے لیے آپ کو پیغام دینا چاہیں، وہ ہمیشہ آپ کو مس بھی کرتے ہیں، آپ کی شاعری کو بھی مس کرتے ہیں، تو پیغام حروف کے دوستوں کے لیے؟ حروف کے سارے دوست بہت پیارے ہیں اور بہت ادب پرور ہیں، اور جب بھی حروف کے گروپ میں ہم جاتے ہیں تو بڑی قیمتی آراء اور قیمتی پوسٹیں وہاں پر پڑھنے کو ملتی ہیں، اور وہ پوسٹیں یہ بتاتی ہیں کہ ان کو پوسٹ کرنے والے لوگ نہ صرف یہ کہ ذمہ دار ہیں، سمجھدار ہیں، بلکہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہیں، اور اپنی جو سوسائٹی کا درد وہ بھی ان کے دل کے اندر موجود ہے۔ میں حروف کے سارے ارکان کو اب تہ دل سے مشکور ہوں کہ کبھی کبھی میں بھی کوئی چیز لگاتا ہوں تو دوست وہاں پر پسند کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ میں جو غیر حاضریاں کرتا ہوں میرے حروف کے دوست جو ہے وہ میری مجبوری کو سمجھ کر مجھے معاف بھی کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ بہت شکریہ عزیز بھائی، آپ سلامت رہیں اور ایسے ہی خوبصورت لکھتے رہیں، اور انشاءاللہ ایسی ملاقاتیں ہوتی رہیں اور آپ ہمیں اپنا نالج دیتے رہیں۔ بہت شکریہ سر، جزاک اللہ خیر۔ تھینک یو۔